بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو کشم، ابو محمد، ابو احمد اور لقب سیم زبی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسم انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبہ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ الاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور الاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں، بھائیوں میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرآن اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام قرآن ڈالا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کرنے کے لیے حرم شریف لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہوں نے حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اسے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجیے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا تو اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جوتیت کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرآن اندازی کرو۔ اگر لڑکے کے نام قرآن نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو۔ اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹ پر قرآن نکل آئے تو پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرآن نکلا۔ وہاں کے موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرآن کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعد میں بڑی دولت کی پیشکش بھی کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب پیٹ میں ودیعت امانت ہے۔ جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لے گئے
ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غائب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ اور گروہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچائی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات اور کچھ تو نکاح کرنے کے لیے بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنی زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ میہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا دیکھا تو فوراً سب کچھ بانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریختہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کہنے لگی عبداللہ تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میری سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان و زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند حسین سیرت حسن و صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کہنہ عورت آپ سے ملتی ہے جس نے آپ کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس جانے کے بعد تم نے کسی اور عورت سے صحبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا اور وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا تھا۔ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو کے واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننھال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حضرت کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ روایت کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ ناظرین آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل
کر لینا چاہیے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بار بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پہ چلائے گی اور پاکستان میں نمایاں وقت اخبار مور کا 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک، جس کو دفن کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح اور سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔